الصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ایک مسلمان کی کل متاع اور اس کی زندگی کا بہترین سرمایہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار وہ مومن نہیں جسے ہماری ذات سے محبت نہیں۔ اچھا، محبت بندے کو دنیا میں کئی افراد سے، کئی رشتوں سے، کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، دوست یار بیلیوں سے محبت ہوتی ہے، مال جائیداد سے محبت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا، لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، والناس اجمعین، یہاں تک کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر تعلق سے بڑھ کر، ہر وابستگی سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت۔ اچھا، اب محبت جو ہے اس کی نشانیاں ہیں۔ بندے کو بخار چڑھ جائے نا، ہاتھ اس سے ملائیں تو کہتے یار تین بخار بڑا چڑھیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت والا مرتبت پیر طریقت گرامی قدر جناب غلام مصطفیٰ نقیبی صاحب دامہ اقبالہ ہمارے بزرگ ہیں، رونق افروز ہیں۔ اور کسی کو یرکان ہو تو اس کے رنگ کا پیلا پن بتاتا ہے کہ تجھے یرکان ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو مرض محبت ہو گیا ہو اور پتہ نہ چلے کہ یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ لہٰذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مذاب و ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو سرکار علیہ السلام کی محبت اگر سینے میں آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی نشانی ظاہر نہ ہو، علامت ظاہر نہ ہو۔ اگرچہ حضرت سعدی نے کہا ہے کہ عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ جلدی جلدی بولیں گے، ہم نے آپ کا بڑا انتظار کیا ہے، میں نے جا کے کلاس پڑھانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 6 نشانیاں ہیں۔ کہتے آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کا رنگ عشق میں، ہجر میں، فراق میں زرد ہو جاتا ہے۔ اور کہا ہے بیٹے اگر تو اور 3 بھی پوچھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں شیخ سعدی نے عاشقوں کی بیان کی ہیں۔ تو محبت والوں کی جو رمز ہے وہ جدا گانا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی بات ہوتی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری ذاتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان ذاتوں میں جو حضور کا عشق نظر آتا ہے اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آئیے مثال لیجئے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ غزوہ تبوک لمبا سفر ہے، مال کی زیادہ ضرورت ہے، افرادی قوت کی بھی زیادہ ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے مالی حالات بھی مضبوط نہیں ہیں۔ مجھے آپ سے سخت توجہ چاہیے، سب حضرات سے مجھے آپ سے توجہ درکار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کر لیں۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ محبوب کا ذکر ہمتن گوش ہو کے سنا جائے۔
بتا یہ رہا تھا کہ غزوہ تبوک لمبا سفر، افرادی قوت کی بھی ضرورت، مالی قوت کی بھی ضرورت، اور مسلمانوں کی ذاتی مالی پوزیشن کمزور ہے، اور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لاؤ اللہ کی راہ میں مال لے کر آؤ۔ امیر المومنین صدیق اکبر عاشق اکبر گھر جاتے ہیں اور گھر کا کل سامان اٹھاتے ہیں۔ جب سارا سامان جمع ہو گیا تو نظر کپڑوں پہ پڑی، تو حضرت عشق نے کہا پیارے اگر قیمتی کپڑے حضور کی جناب میں پیش کر دوں اور خود ٹاٹ پہن لوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور یہاں آپ کی توجہ کے لیے جملے کہوں گا، یہ جو ٹاٹ پہننے کی تیاری کر رہا ہے نا، یہ کپڑے کی مارکیٹ کا بہت بڑا تاجر بھی تھا کہ اگر خود ٹاٹ پہن لوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ تو جب حضرت عشق نے مشورہ دیا تو دل کے مفتی نے ہاں کی۔ شہنشاہ صداقت نے ٹاٹ پہنا، اور وہ کو درزی سے سلا ہوا سوٹ تو تھا نہیں کہ جس میں چاک بھی ہوں اور بٹن بھی لگ جائیں، ببول کے کانٹے، ببول کے کانٹوں سے کیا مراد؟ کیکر کے کانٹے اسے جوڑنے کے لیے لگائے اور کل سامان اٹھا کر جانے جانا کی خدمت میں لے آئے۔ ادھر حضرت صدیق چلے، ادھر سدرہ نشین حاضر ہوئے یعنی جبریل امین، اور سرکار نے دیکھا کہ جبریل امین نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ بہت تھوڑی آواز ہے آپ کی، یہ تو بے ذوقی کی انتہا کی آواز ہے۔ نہیں آپ بس یہ ان کو دے دے پیٹ باغے والے انہوں دیکھو نعرہ انہوں لانا آندا کہ نہیں آندا، تسی فیصلہ بادوں آ کے کیوں لانا یا رسول اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات جو ہے وہ کل سامان لائے، اور ادھر جبریل امین بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، ٹاٹ پہنا ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی سامنے والوں کی، نگاہیں پھیر کر کبھی بات نہیں سنتی، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات ہوتی ہے۔ فرمایا جبریل یہ کیسا اولیاء بنایا ہوا ہے؟ عرض کیے جانے جان ذرا نگاہ ناز عرش پہ اٹھائیے، آج آپ کو فرشتوں کی اکثریت اسی لباس میں نظر آئے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سر پہ تاج، گلے کے اندر خاص رومال، تو یہ نشانی بتاتی ہے کہ کسی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ دنیا کے اندر یہ عشق کی پہلی رسم تھی کہ جس کی تقلید آسمان پہ بسنے والے فرشتوں نے بھی کی ہے۔ فرمایا ریزن کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ آگے آپ کا وفادار ابو بکر۔ آج صدیق کے صدق اور وفا اور محبت کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے ہم فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے تم بھی ذرا وہی کپڑے پہنو جیسا میرے محبوب کے یار صدیق نے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن روایت کا ایک حصہ بھی باقی ہے اور میرے نزدیک اس کے اندر جان ہے اس پوری روایت کی، اور وہ یہ ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ابو بکر سے پوچھئے سارا کچھ لٹا کر ٹاٹ پہن کر یہ حلیہ بنا کر، میں جملے پھر دہرانے لگا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اپنے پیارے صدیق سے پوچھئے سارا کچھ لٹا کر ٹاٹ پہن کر یہ حالت فقر اختیار کر کے کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اس سے پہلے کی ریت کیا ہے؟ اس سے پہلے کی ریت یہ ہے کہ لوگوں نے تپتے ہوئے کڑاہوں میں گرے، سولیوں پہ لٹکے، صحراؤں پہ گھسیٹے گئے، گردنیں کٹیں، اور انہوں نے سارا کچھ قربان کر کے پوچھا مولا تو راضی ہے؟ آج حضرت عشق اس عروج پہ لے گیا کہ عرشوں کا مالک ابو بکر صدیق سے پوچھ رہا ہے تو راضی ہے؟ لیکن یہ بات سن کر ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پاک
جھکے تھے تو ایسے ہو گئے کہ دیکھا ہماری ٹور کیا ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ سنتے ہی شہنشاہ صداقت کی آنکھوں سے اشک بہے, ہچکیاں بند گئیں اور رو رو کر ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی, میں اللہ سے راضی ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں. محبت یہ ہے کہ جس میں ہر شے قربان کر دی جاتی. بھائی آپ بیٹھیں گے, آپ پلیز بیٹھیں گے. محبت میں ہر شے اس انداز پر یوں قربان کر دی جاتی ہے, یہی محبت کی علامت و نشانی ہے. ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں. جان عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیفیت کی ایک اور مثال دیکھیں. غزوہ احد عاشقوں کی داستان ہے. غزوہ احد شہیدوں کی داستان ہے. اس میں بڑا قیمتی سرمایہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہادت کی دنیا میں چلا گیا, جن میں سید الشہداء امیر طیبہ محبوب مصطفیٰ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی شامل ہے. غزوہ احد کے اندر شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو ایک بی بی صاحبہ جن کے باپ بیٹا اور بھائی, باپ بیٹا اور بھائی وہ میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے, ان کو جب یہ خبر ملی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور احد کا رخ کیا. راستے کے اندر ان کو کچھ حضرات ملے تو ان سے پوچھتی ہیں کہ سرکار کا کیا حال ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ جملہ سمجھا سکوں, مجھے 2-3 آوازیں میرے کانوں میں مخل ہیں, اور اللہ کرے آپ کی آواز بیچ میں شامل ہو جائے تو کچھ آوازیں دب جائیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ اللہ کے سبزی والے کی آواز بھی بیچ میں ایڈ ہو گئی. اس کا نام ہے صحیح باغی والا نہیں ہے. ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے جی. اہلا و سہلا, اہلا و سہلا. بسم اللہ سے. انہوں نے کہا آپ کے والد شہید ہو گئے. صحابیہ پاک نے فرمایا میں نے والد کا تو پوچھا ہی نہیں ہے. بھائی صاحب یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو محبت والوں نے محبت کے میدان میں ثابت کر کے دکھائی ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. مزید چند قدم آگے چلے تو پھر کچھ حضرات ملے, میرے سرکار کا کیا حال ہے. تو کہنے والوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر صدمے کی کیا بات ہوگی کہ چند لمحوں کے اندر باپ اور بیٹے کی شہادت کی خبر ملے. باپ اور بیٹے کی شہادت کی خبر ملے, اس سے بڑھ کر اس کے لیے صدمے اور تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے. گرامی قدر حضرات, انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا. اے عشق تیرے صدقے, میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا, میں نے تو حضور کی ذات پاک کا پوچھا ہے. چند قدم آگے چلے تو پھر ان کو یہ تڑپا دینے والی خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. کہ خدا دا واسطہ جے, باپ بھی گیا, بیٹا بھی گیا, بھائی بھی گیا, لیکن میں گھر سے گھر کی دہلیز کو کراس کر کے آئی ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جان عالم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے, خدا کے لیے بتا دو کہ میرے سرکار کا کیا حال ہے. گرامی قدر حضرات, ان سے یہ کہا گیا کہ الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں, حضور شہید نہیں ہوئے, یہ محض ایک افواہ تھی. جب اتنی بات ہوئی تو انہوں نے پتہ کیا کہا. اس جملے کے بارے میں کیا اس کی تشریح میں کہہ سکتا ہوں, اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ محبت کی بولی ہے, محبت والے سمجھ پائیں تو کیا ہی بات ہے.
انہوں نے کہا حضور خیریت سے ہیں؟ تو بی بی پاک کہنے لگی بس مجھے حضور کی ایک جھلک دکھا دو۔ دنیا کے اہم ترین قریبی ترین رشتے شہادت کی دہلیز پر ہیں۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا، بیٹے جیسا سہارا ختم ہو گیا، بھائی 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 ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بہنیں ہی ہوتی ہیں جو بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، تو یہ بھائی کا رشتہ بھی شہادت کی دہلیز پہ پہنچ چکا، لیکن وہ کہتی ہیں میں ایک جھلک حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتائیے ایسے غمناک خبروں کے بعد کسی کو کسی کا ہوش بھی رہتا ہے؟ ہوش نہیں رہتا۔ لیکن یہی عشق ہے۔ داتا صاحب سرکار نے کشف المحجوب میں لکھا عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے سوا ہر ایک کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عاشق و محبوب کو، عاشق و محب کو معشوق و محبوب کے سوا نہ کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ابھی اس کا آخری حصہ باقی ہے اس روایت کا۔ ان بی بی صاحبہ کو حضور کے دربار میں لے جایا گیا جہاں سرکار اس وقت رونق افروز تھے۔ حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا، پھر غموں کی فہرست یاد کر لو۔ باپ شہید، بھائی شہید، بیٹا شہید، اور جس پر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ مرد نہیں ہے، ایک بی بی ہیں، ایک عورت ہیں۔ وہ حضور کو ایک جھلک دیکھ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو خدا کی قسم مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں، یہ محبت ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہم معمولی سی خوشی میں چلے جائیں تو سرکار کو بھول جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جائیں تو سرکار کو بھول جاتے ہیں۔ شادی کا موقع آیا تو ہم نے ونڈ کر دی، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ونڈ کر دی، تقسیم کر دی۔ کیا کہ اگر کل سادہ چاہ لیا ہو تو مولانا کو بلائیں گے، نعت خانوں کو بلائیں گے، تلاوت والوں کو بلائیں گے، اور اگر بیٹے کی شادی ہے تو ناچنے والوں کو بلائیں گے، باجے والے کو بلائیں گے۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ عاشق کو غم میں ہو تو تب بھی محبوب کو یاد کرتا ہے، خوشی میں ہو تو تب بھی محبوب کو یاد کرتا ہے۔ اچھا غم میں کیوں یاد کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار، حضرت شاہ صاحب کی نظر یہ شعر، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں حضور کے قربان ہو جاؤں، کوئی کسی طرح کے بھی رنج میں مبتلا ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، اور خوشی میں یاد کیوں کریں گے کہ خوشی ان کے صدقے ملی ہے۔ خوشی میں برکت ہو جائے، خوشی دوبالا ہو جائے۔ لیکن ہم کیسے عاشق ہیں کہ جنہوں نے تقسیم کر دیا کہ خوشیوں کے موقع پر کچھ اور ہوگا جو حضور کو پسند نہیں، اور غم پر ٹھیک ہے ان کو بلا لیا جائے۔ نہیں، ایک اور مشکل شعر ہے، جبکہ میں بڑی مشکل میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک مجھے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک یہ مشین والوں کی آ رہی ہیں، صرف ایک آپ ہیں جن کی اتنی نہیں آ رہی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ سے ایک محفل ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ کسی گھر کے ہی ذریعے سمانا تھا۔ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، باغ میں جب بلبل باغ میں تھی اور باغ میں بہار تھی تو اس پر شکر وصل ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پھول کے ساتھ وابستہ ہوں، پھول سے جڑی ہوئی ہوں۔ اور جب بلبل باغ سے باہر نکلی تو پھر ہجر آیا، اور ہجر میں کیا کہتی؟ ہائے گل، ہائے گل۔ باغ میں شکر وصل تھا،
اور ہجر میں ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، کام ہے اللہ کام ہے ان کے ذکر سے، کہا کہ کام ان کے ذکر سے ہے، چاہے وہ ہجر میں ہو تو تب بھی گل کی یاد ہے، اور وصل میں ہو تو تب بھی گل کی یاد ہے، یہی پیغام ہے خوشی ہو یا غم، یاد محبوب کی ہونی چاہیے، انہیں فراموش نہیں کیا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ دو واقعات میں نے آپ کو سنا دیے، آئیے تیسرا بھی سماعت فرمائیے۔ یہ بھی میں ایک میدان کی بات سنا رہا ہوں کہ جہاں سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہیں، گھائل ہیں، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ان کو پانی پلانے والا کوئی آیا تو ان کے ہونٹ پھرک رہے تھے، پانی پلانے والے نے قریب کان کر کے سنا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کاش کوئی حضور سے جا کے عرض کر دے کہ زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ بس اس کے پاس ایک ہفتہ ایک مہینہ ہے، تو ان کو کیا فکریں ہوتی ہیں، بیٹوں کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا، باقیوں کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا کرنا ہے، فلاں چیز کا کیا کرنا ہے، یہی ہے نا۔ یہ آخری سانسیں اور کہہ رہے ہیں کاش کوئی حضور سے عرض کر دے زیاد جا رہا ہے۔ انہوں نے جا کر سرکار سے عرض کر دی، میدان جنگ ہی کا واقعہ ہے کہ حضور زیاد ہے اور آخری سانسیں ہیں، اور زیاد یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کوئی، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ حضور آ جائیں، بس کو جا کے دس دے۔ یہ عشق کی بولی بڑی وکری ہے، وہ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو بابا جامی تڑپ کے کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، او مست نسیم، او حسین ہوا، اگر تیرا جاتے جاتے گزر مدینہ شریف سے ہونا تو حضور کو سلام بھی عرض کرنا اور میرے حال کی خبر بھی کر دینا کہ میں کس حال میں جی رہا ہوں۔ کیا حضرت جامی نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ دل سے پکاریں تو حضور سن لیتے ہیں، ہوا ہی جا کر میسج دے گی؟ یہی تو عشق والوں کا معاملہ ہے، یہی تو عشق والوں کا معاملہ ہے۔ پھولوں کو مسکراتا دیکھا تو محبوب کی مسکراہٹ یاد آئے، ہوا چلتی ہوئی یاد آئے تو اسے کہتے ہیں اگر مدینہ شریف تو جاویں تو حضور نو سلام آکھی۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں ان کی یادوں کی طواف گاہ، ان کے ذہن کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس وقت درد کے سوداگر خواجہ غلام فرید کو کہ جب روہی میں بیٹھ کر کہتے ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تا خوش وسدائے ملک عرب، یعنی کہ میں بد نصیب ہوں، میں ادھر ہوں، اچھا میرا محبوب تو وہاں خوش ہوگا۔ اور حالت کیا ہے؟ تتی تھی جو گن چودار پھراں، اتے ہند سندھ پنجاب ماڑ پھراں، سونج بارتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم۔ اور عجز کی یہ کیفیت، یار یہ آپ سارے بزرگوں کا صوفیہ کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ہاڑے ہیں، دعائیاں ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، محبوب ایک ہے۔ تورے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تینڈے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تینڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہے دردیاں کتیاں نال ادب۔ یہ وہ اتھا میں مٹھڑی، یہ کیفیات اہل عشق کی، یہ کیفیات اہل محبت کی۔ زندگی تو ہماری بھی ڈھیر ساری گزر گئی، زندگی تو ہماری بھی ڈھیر ساری گزر گئی، معذرت کے ساتھ۔ کوئی رات تینج دی آئے، کوئی رات تو اس طرح کی ہو
یہ ساؤنڈ والے آپ ہیں بھائی صاحب، اس کی وصل نما آواز کیوں ہے؟ چلے آج ہمارا پہلا تجربہ ہے باغے بال، ہر بندے سے پہلا تجربہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، کبھی ہمارے ہاں بھی ایسی رات آئی ہے کہ جس دن غسل ہو رہا ہو، کپڑے بدلے ہوں، کنگا شنگا کر کے ٹوپی رکھی ہو، خوشبو لگائی ہو، اور کوئی پوچھے کہ آج کدھر دی تیاری ہے تو انہوں نے کہا کدھر دی بھی نہیں، آج نکر مل کے بہنا ہے، حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اور پکارنا ہے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ معذرت کے ساتھ اگر ہم سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو فلم و ڈراموں کی صورت میں عورتوں کی تصویریں اور حال حلیے سے بھر کے سوئیں گے تو کیسے ہوگا؟ آج محفل لیٹ کیوں ہوئی؟ کہ بارش ہوئی، میزبانوں کی کوشش کیا تھی کہ گلی خشک ہو جائے، آپ کے بیٹھنے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے، اسٹیج بنا، کرسیاں رکھی، پھولوں کی مالائیں لائے، ہر اعتبار کے ساتھ بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی۔ جملہ کہنے لگا ہوں امید ہے آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ پتا چلیا جدو کسے نے آمن دی امید ہو گئے سبحان اللہ، تے پھر گلیاں گندیاں نہیں چھٹی دیا، جدو آمن دی امید ہے۔ کیا بات، او بھائی ہم تو زبان سے کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں گند جمع ہے، یہاں صفائی کون کرے گا؟ دل میں کوڑا جمع ہے، یہاں کی صفائی کون کرے گا؟ یہ صفائی کر کے بیٹھ جائیں تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، یہ میری میں انا اور کوڑا ہی ہے جو میری راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، وگرنہ جدھر دیکھیے حضور کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، جلوہ ہی نظر آتا۔ تیاری نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بات حضرت رومی کی، واقعہ تو اتنا بڑا ہے کہ آدھا دن سے بھی زیادہ حصہ گزر جائے، لیکن میں آپ کو چند سطروں میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت رومی وہ بھی عشق کا بادشاہ ہے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مثنوی شریف۔ رومی پاک نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان غیر عورت کو دیکھا، اس کے حسن کا شکار ہو گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ بس اب تیرے بعد اور کوئی نہیں، میں تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تجھ پہ زندگی لٹانا چاہتا ہوں، ہر چیز میرے دل دماغ سے نکل گئی، تیرے حسن نے مجھ پر وہ جال پھینکا، میرے دل دماغ پہ وہ دھاوا بولا ہے کہ اب مجھے کسی اور کی طلب نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھا دیجیے بات، تھوڑا سا سمجھیے گا بس۔ اس عورت نے کہا، رومی فرماتے ہیں اس عورت نے کہا کہ تو کملا ہو گیا نا میرے حسن پر، میری ایک بہن ہے ابھی تم نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اس قدر حسین و جمیل ہے کہ میں اس کے حسن کا اعتراف کرتی ہوں، تو اگر اس کو دیکھ لے تو دل چیر بیٹھے، میرا حسن دیکھ کے یہ تیرا حال ہے کہ کہتا میں قدموں سے اب نہیں اٹھوں گا، اگر تو اس کو دیکھ لے تو تیرا حال ہی کوئی نہ رہے، تیرا جگر پھٹ جائے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے کہا، اب نقشہ کیا ہے کہ وہ سامنے ہے، یہ ادھر سے ہے، اس نے کہا لو، وہ پیچھے آ ہی گئی۔ کون آ گئی؟ بہن آ گئی۔ یہ میں آپ کو فیس بک کی بات نہیں، میں مثنوی کی بات سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ دیکھو آ ہی گئی، اتنا سننا تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ بابا رومی کہتے جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو اس عورت نے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا او بے شرما، ابھی تو کہتا تھا کہ میرے قدموں میں جان دے گا اور میرے سوا اب تجھے اور کچھ یاد نہیں ہے، ابھی تو میں تیرے سامنے ہوں۔ کیا کہیں گے بھائی صاحب؟ ابھی تو میں تیرے سامنے ہوں اور ابھی کی بات ہے، اور ابھی تم نے جس کی میں نے بات کی ہے صرف بات کی ہے، تم نے دیکھا نہیں، تے میرے ہوندیاں ہی منہ پرت لیا ہے، کسی اور کی طرف دے۔ حضرت رومی یہ حکایت نقل کر کے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟
نالے آنا ہے حضور میرا محبوب ہے. ہائے ہائے کیا کہنے جناب. نالے کہنا مینوں حضور نال محبت ہے, میرا محبوب حضور دی ذات ہے, تے ویکھدا 24 گھنٹے سجے کھبے ہیں. ہائے 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 کیا کہنے تو کہا یہ عشق تو نہیں, کیا بات ہوگی. یہ محبت سب کیا بات ہوگی. ہر وقت محبوب سامنے, ہما وقت. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, حضرت زیاد کی بات چل رہی تھی, کاش کوئی حضور سے جا کے کہہ دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے. جان عالم علیہ السلام نے سماعت فرمایا تو حضور گورے گورے قدموں سے خرامہ خرامہ تشریف لائے. اس موقع پر بھی شادی شعر ہے استاد زمن کا, مولانا سر رضا نے کہا سرے بالی. آپ کو ترجمہ کر کے سنا, ہمارے تو ماشاءاللہ نقیب بھائی بھی خوب بہت اچھی گفتگو کرتے, اللہ جزائے خیر دے. اور یہ لوگ ہم سے زیادہ شاعری سمجھتے ہیں نا. سرے بالی سرہانے کو کہتے ہیں. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. سرے بالی سرہانے کی طرف, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کہ حال بگڑ گیا ہے, لو جی بیمار کی بن گئی ہے کہ وہ سرانے تشریف لے آئے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کیا بات ہے. اب حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ وہی نیم جاں کیفیت ہے, زخموں سے گھائل ہیں, سانس چل رہی ہے. اور کریم سرانے آگے فرماتے ہیں زیاد زیاد آنکھیں کھولو دیکھو کون آیا ہے. اب یہ جملہ جو اگلا میں کہہ رہا ہوں وہ مولانا حسن رضا سے لیا ہوا ہے. جب لبے جاں بخش سے, سبحان اللہ سبحان, جب لبے جاں بخش سے یہ میٹھے بول کانوں میں آئے تو یہ تو وہ آواز ہے کہ کسی قبر پہ حضور آ جائیں تو وہ باہر نکل آئے. یہ تو ابھی نیم جاں ہیں, ابھی نیم جاں ہیں. جیسے ہی یہ حیات بخش آواز کانوں میں آئی حضرت زیاد نے آنکھیں کھول کر دیکھا, او سرکار کا جلوہ سامنے. اگلی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی, خدا جانے وہاں عالم کیا ہوگا, خدا جانے تنے بے جان میں کیسے جان آئی ہوگی. اس حالت میں طرفہ یہ ہوا, اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ کریم مسکرا کے فرماتے ہیں زیاد کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی خواہش, ہمارے نام پہ جان دے رہے ہو. تو یہ تو نہیں کہتے حضور میرے بچیاں کا خیال کرے آجے, حضور میرے گھر بار کا خیال رکھیے گا, آٹے کی کمی نہ ہو, راشن کی کمی نہ ہو, کہیں فقر گھر میں نہ آ جائے, میں ہی اپنے کنبے کا تنہا سہارا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. زیاد کوئی تمنا, یار کیا ہی بات ہے جی, زیاد کوئی تمنا. عرض کی آقا آپ نے دامن میں لیا, خدمت میں رکھا, آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترا, دشمنوں سے لڑا, خود گھائل ہوا, زخمی ہو کے زمین پہ آیا ہوں, آخری سانسیں ہیں اور ایسے میں سامنے آپ ہیں. حضور اس سے بڑھ کر اور آرزو کیا ہوگی. لیکن پھر اس واقعے کی جان آخری سطر ہے کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے وجود کے اندر موجود جملہ طاقت کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک جست لگائی جسے ہم جمپ کہتے ہیں. جمپ کرنا, ایک جست لگا کر آگے بڑھے اور اپنا سر جانے جانا کے قدموں میں رکھا. اور جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے نا, یہ نعرہ سن کر آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. سر قدموں میں رکھ کے کہا رب کعبہ کی قسم زیاد کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر, رب کعبہ, اللہ اکبر,
या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हैदरी, नाराए गौसिया, लीजिए हक अहले सुन्नत। जिंदाबाद। जोहर का वक्त भी अब मैं देख रहा हूँ करीब है। हजरत शाह साहब भी अपने कलाम से मुस्तफीद फरमाएंगे। और ये हजरत इश्क का मजमून इतना मुख्तसर कहाँ, जिंदगी मुख्तसर है, इश्क मुख्तसर नहीं। आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का जो इश्क और मोहब्बत है, और फिर कभी कहीं बैठेंगे तो किबला यहीं से हम शुरू करेंगे कि ये महबूबियत तो इश्क सिर्फ इंसानों में ही नहीं, होब पत्थरों में भी है, जानवरों में भी है, और एक जुमला सुनिएगा, सांपों में भी है। क्या बात, क्या बात। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी रहमत लिखा, यह आखिरी रिवायत है। हमारे अनाब के सूफी मुफस्सिर हैं अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमत, उन्होंने इसको नकल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं मेरे बाद नबी करीम तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद है। तो हुजूर के औसाफ अमीदा जिक्र हो रहे थे, यानी क्या हुजूर की महबूबियत है। पहले भी महफिलें सजती थी तो उन्वान था वो आएंगे, आज फिर बैठे हुए हो और कहते हो कि वो आ गए हैं। बात है, बात क्या कहें। अब अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि वो मोहब्बत बरा जिक्र, ये महफिलें क्यों होती हैं और जरूरी क्यों है कि ये मोहब्बत में इजाफे का सबब है। मैं आगे शाह साहब किबला और पीर साहब के साथ वहां बैठे थे तो मैं वहां कर रहा था कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क मोहब्बत में इजाफे का अमल कौन सा है। तो सैयदी आला हजरत ने कहा, एक तो हुजूर की जात पे दुरूद कसरत से पढ़ा जाए। ध्यान है जी थोड़ा, समझो है ना। इश्क में इजाफे के दो नुस्खे, एक दुरूद शरीफ की कसरत और दूसरा खुशगुलू सना खां से नात अक़दस सुनी जाए कि नात का सुनना इश्क रसूल में इजाफे का सबब बन जाता है। सुभान अल्लाह। लो जनाब, जिक्र जाना हुआ, जिक्र जाना हुआ तो करीब एक सांप भी सुन रहा था और उस सांप ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज कर दी कि ऐ जेड़ा तुसा जिक्र पाक कीता है ना, बड़ा ही स्वाद आया है, ते एक मेहरबानी करो मेरे लिए दुआ कर दियो कि ते रब मैनू इन्नी उम्र दे दे कि मैं उन्होंने वेख लवां। बंदियां च बह के सप्पां दी गल हुंदी पई है, आवाज नहीं मैं सुन सका आपकी। सांप कहता है कि दुआ दे दे मुझे इतनी उम्र मिल जाए कि मैं उनके दर्शन कर लूं। करीम लोग हैं, हाथ उठाए, या अल्लाह इसे लंबी उम्र दे दे कि तेरे हबीब का जलवा देख सके। और फिर फरमाया दुआ हो गई ये कबूल, हूं तू दीदार तो पहले मरदा कोई नहीं, पर ऐ भी लोका सामने फिरेगा, डांग सोटा तेरे नाल हुंदा रहना है। हाँ तो तू इस तरह करके मक्का में एक गार है और वो गारे शोर है, वहां चला जा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी ने उस गार में चला जा, एक दिन वो हिजरत करके अपने यार के साथ आएंगे। क्या बात है। आड़े फरीद दबैत हुज़न हिम रोज अजल दी तांग। हाय हाय हाय, ऐडा लंबा इंतजार, साल महीने की बात तो नहीं है, टाइम ही नहीं। देखिए ना, मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा कि इतना टाइम हो गया है, आगे के मामूलात आपके बाकी हैं। तो भाई साहब वहां तो टाइम ही कोई नहीं है कि महफिल कितने बजे मुकनी है, इंतजार ही इंतजार है। तो इंतजार करने वाला कौन है? हजरत इंसान नहीं, सांप, जिसकी सुरिश्त में जहर है, पर हुजूर वो महबूब हैं कि जिनसे सांप भी इश्क करते हैं। फिर वो गार में आया और फिर जब सरकार आए तो कौन सा माइक पे ऐलान करना पड़ता है कि हुजूर आ गए। कई दफा तजर्बा हुआ है, मक्का शरीफ से चले, गाड़ी में सो गए, जब मदीना शरीफ आए तो वहां की हवा बताती है, दिल की कैफियत बताती है, सुकून बताता है, सुरूर बताता है, नूर बताता है कि हुजूर का शहर शुरू हो गया है। तो शहर की ये कैफियत है, ज़ात-ए-अक़दस
اقدس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو احباب گرامی قدر، اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ جب نور و سرور آیا تو سانپ نے کہا ہو نہ ہو، آج وہ کام ہو گیا ہے، شبھ گھڑی آ گئی ہے۔ لیکن ادھر عاشق اکبر نے حفاظتی امور کے تحت اس قدر سختی سے کپڑا ٹھونسا ہے کہ سانپ کو نکلنے کی جا نہیں۔ اور میرے ذوق کا جملہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اس نے ڈنگ نہیں مارا، پہلے اس نے صدیق کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، اور گویا کہ وہ سر رکھ کے کہہ رہا ہے مہربانہ، آپ پہرے دار ہیں، دشمن میں بھی نہیں، میرا پینڈا دیکھو۔ صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی ہیں اس انتظار میں، اور آج یہ شبھ گھڑی آئی ہے تو مجھے محروم نہ کیجئے۔ اور پھر اس نے ڈنک مارا ہے، کیا کہیے جیسے کہیے، لیکن بتلانا یہ مقصود تھا۔ سانپ بھی ان کا ذکر سن کر دیکھ کر نہیں، سن کر، آپ نے پھر جملے پہ غور نہیں کیا، دیکھ کر نہیں، سن کر وہ عاشق ہوا کہ صدیوں انتظار میں بیٹھ گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں اے حضرت انسان، تیرا اس راہ میں کیا حال ہے؟ اس لیے روزانہ میں سے 10-12 منٹ نکالنا شروع کریں۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں، 10-12 منٹ باوضو ہو کر، نماز تو فرض ہے، کسی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگا دو یا ایسے کہیں دور رکھ دو، ٹائم 12 منٹ رکھ لیں 12ویں شریف کا، ہاتھ بندھے ہوں، مدینہ شریف کی طرف منہ، اور پاکستانیوں پہ کرم ہے کہ یہ کعبے کی طرف جب منہ کرتے ہیں تو منہ مدینہ شریف کی طرف ہی ہوتا ہے، یہ سمت ہی ایسی ہے الحمدللہ، یعنی یہاں چینج نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر منہ کر کے نگاہوں کو جھکا کے، میرا یہ یقین نہیں بنتا کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، تو پہلے یہ یقین باندھ لیں کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر ہولی ہولی اس دماغ والے کھاتے نو سمجھاؤ کہ جدوں حضور ویکھدے ہون تے عاشق نو کی کرنا چاہیے، پھر یوں روٹین بڑھاتے رہیں، پھر آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں، تسی جانو تے سرکار جانے، وما علینا الا البلاغ۔